بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ یکتا ہے اور نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ یا میرے اللہ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ پر اور ان کی آل پر اور ان کے تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر اپنی خاص رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آپ کے ذہن میں یہ ایک سوال آیا ہوگا کہ اللہ نے ہمیں فجر کے وقت جاگنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ کیا فجر کا وقت صرف عنقریب پڑھنے کا وقت ہوتا ہے؟ کیا اس وقت کے پیچھے ایک راز پوشیدہ ہے؟ وہ راز کیا ہے؟ اس کو جاننا تو ضروری ہے کہ ہم پہلے نماز کے بارے میں جانیں جو ہم پر دن میں 5 مرتبہ فرض کی گئی ہیں۔ اور یہ 5 نمازیں کس طرح فرض ہوئیں؟ اس کے پیچھے ایک شاندار وجہ ہے۔ اور وہ وجہ کیا ہے؟ جس کا مظاہرہ سفر معراج میں اس وقت ہوا جب میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ اللہ سے ملاقات کے لیے وقت کے انتہائی مختصر حصے میں 7ویں آسمان سے بھی آگے تشریف لے گئے تھے، جس کو سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔ اس رات اللہ پاک نے ایک خاص پس منظر میں اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کو آسمان پر بلایا اور اپنے خصوصی انعامات سے نوازا۔ اس مبارک سفر میں اللہ پاک نے ان کو خاص انعامات دیے، جس کی وجہ سے آج تک رہتی دنیا لوگ حیران ہیں، پریشان ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہو گیا۔ اللہ پاک نے اپنے قرب سے ان کو نوازا، انبیاء اکرام سے ملاقاتیں کروائیں، جنت و جہنم کا مشاہدہ کرایا، نیکیوں کے اجر و ثواب اور برے انجام و عذاب کا بھی نظارہ کرایا۔ اس عظیم سفر میں بہت سے انعامات سے نوازا گیا، جن میں ایک خاص انعام امت کے لیے نماز کا تحفہ تھا، اور قیامت تک کے لیے انسانوں کو اپنے معبود اور خالق سے قریب تر کرنے کا ایک عظیم تحفہ، عبادت یعنی نماز، اس سفر کی عطا ہے۔ معراج شریف کی رات جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے 50 نمازوں کا حکم دیا، تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے کہنے پر آپ نے اللہ سے 50 نمازوں میں نرمی کی درخواست کی، اور ایسا کئی بار ہوا، یہاں تک کہ اللہ نے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے صرف دن میں 5 نمازوں کا حکم دے دیا، جس کے بعد بھی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کو 5 نمازوں میں بھی کمی کے بارے میں کہا، لیکن آپ نے پھر دوبارہ نہ جانے کا ارادہ کیا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ میں نے اب اپنے رب سے کئی مرتبہ درخواست کر لی ہے، یہاں تک کہ اب مجھے حیا آ گئی ہے، اور اب میں راضی ہوں، اب اس کے بعد نہیں جاؤں گا، اور اس حکم کو ہر طرح سے تسلیم کرتا ہوں۔ ہر نماز پڑھنا ضروری ہے، اور یقیناً آپ کے لیے بھی نمازوں میں سب سے زیادہ مشکل نماز فجر کی نماز ہوگی، جس میں نیند کا غلبہ اس قدر ہوتا ہے کہ انسان بمشکل اٹھ پاتا ہے۔ لیکن دن کے اس خاص حصے میں جو راز پوشیدہ ہے، اسے جب آپ جانو گے تو یقین کریں کہ آپ فجر کی نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ 5 نمازوں میں سے سب سے اہم نماز فجر کی ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اللہ رب العزت فجر کے وقت کی قسم اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور رات کی جب وہ چلنے لگے، یقیناً ان میں عقل مندوں کے لیے بہت بڑی قسم ہے، عقل مند کے لیے۔ یہ سورۃ فجر کے اندر ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ علیہ صلوات اللہ سے روایت بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ فجر کی 2 رکعتیں دنیا و معافیہ سے بہتر ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 725 ہے۔ فجر کی باجماعت نماز ایک مسلمان کی صداقت
اور اس کا ایمان پرکھنے کی کسوٹی ہے۔ یہ ایک کسوٹی ہے جو انسان فجر کی نماز پڑھتا ہے اس کے انسان کے ایمان کا پتہ چلتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم اگر فجر اور عشاء کی نماز میں کسی آدمی کو نہ پاتے تو اس کے بارے میں اچھا گمان نہیں رکھتے تھے۔ فجر کی نماز جہنم سے حجاب ہے۔ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا، جو شخص سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے کی نماز یعنی فجر اور عصر پڑھتا ہے وہ ہرگز جہنم کی آگ میں داخل نہیں ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 634 کے اندر ہے۔ فجر کی نماز جنت کی زمان ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 2 ٹھنڈی نمازیں یعنی فجر اور عصر پابندی سے پڑھتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ فجر کی نماز نہ پڑھنے پر وعید بھی ہے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ کے سامنے ایسے شخص کا تذکرہ کیا گیا جو صبح ہونے تک سوتا رہتا تھا، آج بھی سوتے ہیں شہروں میں، یعنی فجر کی نماز ادا نہیں کرتا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، ایسے شخص کے کانوں میں شیطان پیشاب کر دیتا ہے۔ یہ بھی بخاری شریف کے اندر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1144 ہے۔ فجر کی نماز کے لیے کس طرح اٹھے؟ 1 نمبر، رات کو حتی الامکان جلدی سو جائیں۔ نمبر 2، سوتے وقت اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو ذہن میں رکھا کرو۔ سوتے وقت فجر کی نماز جماعت سے ادا کرنے کا پختہ ارادہ بھی کرو اور ارادہ کرنے میں مخلص بھی ہوں۔ نمبر 3، ایسے اسباب اختیار کریں جن سے فجر کی نماز کے لیے اٹھنا آسان ہو۔ مثلا الارم لگا لیں گھڑی والا، مناسب وقت پر الارم سیٹ کر کے اس کو مناسب جگہ پر رکھ دیں۔ ان امور کی رعایت کر کے سو جائیں تو انشاءاللہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا آسان ہو جائے گا۔ پھر بھی اگر کسی دن اتفاق سے بیدار ہونے میں تاخیر ہو جائے تو جس وقت بھی آنکھ کھلے سب سے پہلے نماز ادا کر لیں۔ انشاءاللہ العزیز تاخیر کا کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن اس کو معمول بنانا گناہ پر مداومت کرتا ہے جو کسی بھی طرح جائز نہیں ہے۔ دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جنہیں بے خوابی کی شکایت ہوتی ہے، جس میں وہ ساری رات سو نہیں پاتے اور پورا دن کام کاج کر کے جب رات کو بھی سو نہیں سکتے تب کئی طرح کی ذہنی اور جسمانی بیماریاں جنم لیتی ہیں، اور اس بیماری کا شکار آج ہر دوسرا تیسرا شخص ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے بڑی اللہ کے احکامات کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کی رنگینیوں کے پیچھے بھاگنا ہے۔ ساری رات جاگنے کے بعد فجر کے قریب کچھ دیر نیند آ جاتی ہے، لیکن وہ نیند جس کو پرسکون نہیں کہہ سکتے نہیں رہتی، جس کی وجہ سے اکثر لوگ جاگتے اور ہر قسم کی دوائیوں کے استعمال کے باوجود جب سو نہیں پاتے تو اللہ سے یہ سوال ضرور کرتے ہوں گے، اے اللہ مجھے نیند کیوں نہیں آتی، مجھے کیوں نہیں سکون آتا، مجھے گہری نیند کیوں نہیں آتی، آخر کیا وجہ ہے؟ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس کیفیت میں اپنے اندر پیدا ہونے والی اس آواز کو سن پاتے ہیں، جس میں ان سے کہا جاتا ہے کہ بستر سے نکلو، نماز پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، اور یقین کریں جو لوگ اس آواز کو سن پاتے ہیں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور اس پر عمل کرتے ہیں، انہیں تا حیات کبھی بھی بے خوابی کی شکایت نہیں ہوگی۔ ایک نظم بھی ہے، ایک امریکی مسلم نے ترجمہ اس کا کیا ہے، جس کا ٹائٹل ہے دوبارہ مت سو جانا۔ صبح کی ٹھنڈی ہوائیں ایک راز لاتی ہیں، تمہارے لیے دوبارہ مت سو جانا، خود سے پوچھو تم کیا چاہتے ہو۔ دوبارہ مت سو جانا، لوگ دروازے کی چوکھٹ سے آ جا رہے ہیں، جہاں 2 دنیایں ملتی ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ رات اور دن میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں، اور فجر اور عصر کی نمازوں میں ڈیوٹیوں پر آنے والے اور رخصت پانے والوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ پھر تمہارے پاس رہنے والے فرشتے جب اوپر چڑھتے ہیں، اللہ پاک پوچھتے ہیں، حالانکہ وہ ان سے بہت زیادہ اپنے بندوں کے متعلق جانتا ہے، کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ تو وہ جواب دیتے ہیں، ہم نے جب ان کو چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے۔
اور جب ان کے پاس گئے تب بھی وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ اس وقت فرشتے ہوتے ہیں زمین پر۔ فجر اور عصر کی نمازوں کے اوقات میں سونے سے منع کرنے کے پیچھے بھی ایک بڑی وجہ ہے، اور وہ یہ کہ سائنس کہتی ہے کہ صبح سورج طلوع ہوتے وقت اور شام کو غروب ہونے سے پہلے سونا نہیں چاہیے، کیونکہ صبح کے وقت زمین پر آکسیجن وافر مقدار میں فراہم ہوتی ہے، جس وقت ماحول تر و تازہ ہوتا ہے، اور یہ آکسیجن آپ کو دن بھر فٹ رکھنے کے لیے، چاقو چوبند چست رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ تو جو اس وقت سو جاتا ہے تو وہ اس تازہ آکسیجن سے محروم رہ جاتے ہیں، اور عصر کے وقت زمین پر آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، تو اگر کوئی سو جاتا ہے تو اس کو آکسیجن کی فراہمی کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جب وہ جاگتا ہے تو اس کے سر میں درد اور طبیعت بوجھل، بے چینی، انگزائٹی کے معاملات بنتے ہیں۔ اور یہی بڑی وجہ ہے کہ دین اسلام میں ان دونوں اوقات میں سونے سے منع فرمایا گیا ہے۔ نماز فجر کے بارے میں ایسے بے شمار فضائل اور بھی ہیں جن کو ہم نہیں جان سکتے۔ اگر انسان ان کو جان لے تو کبھی کوتاہی نہ کرے۔ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کا فرمان ہے، اگر وہ لوگ عشاء اور فجر کی فضیلت کے بارے میں جان لیں تو وہ ضرور نمازوں میں حاضر ہوں گے، چاہے ان کو خود کو گھسیٹتے ہوئے ہی آنا پڑے، اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے، کرالنگ کر کے۔ اب آپ خود اندازہ کیجئے کہ ایک طرف ان دونوں نمازوں کی کتنی فضیلت و اہمیت ہے، اور دوسری طرف ان کی ادائیگی میں کتنی سستی اور لاپرواہی برتی جا رہی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت کی نماز نصیب فرمائے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔